سیکیورٹی فورسز کی خیبر پختونخوا میں 2 مختلف کارروائیاں، 6 دہشت گرد ہلاک۔ ISPR کے مطابق DI خان میں 5 اور شمالی وزیرستان میں 1 دہشت گرد مارا گیا۔ غابی میں زمین کا تنازع، 2 زندگیاں نکل گیا۔ نواحی گاؤں زروبی میں مخالفین نے فائرنگ کر کے 2 بھائیوں کو قتل کر دیا۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے ملزمان کی تلاش شروع کر دی۔ خیرپور پولیس سے مقابلے میں بدنام زمانہ ڈاکو سومر شاہ مارا گیا، دیگر ساتھی فرار ہونے میں کامیاب۔ پولیس کے مطابق ڈاکو نے صبح گاؤں میں حملہ کر کے 2 دیہاتیوں کو قتل کیا تھا۔ ہلاک ڈاکو متعدد سنگین مقدمات میں مطلوب تھا۔ لاہور کے نواب ٹاؤن میں قتل کی لرزہ خیز واردات، ملزم نے اپنے ہی 3 سالہ بھانجے کو ذبح کر دیا۔ چھریوں کے وار سے بہن زخمی ہو گئی۔ علم کی شمع روشن اور تعلیم عام کرنے کا مشن، کراچی سے گلگت تک ہیوی بائک پر سفر۔ انٹرنیشنل بائک رائیڈر مکرم ترین کا مختلف اسکولوں کا وزٹ، طلبہ اور اساتذہ سے ملاقات میں تعلیم کی اہمیت پر زور دیا۔ حج آپریشن کی تیاریاں مکمل، سرکاری حج اسکیم کے تحت عازمین حج کی روانگی کچھ دیر بعد شروع ہوگی۔ کراچی ایئرپورٹ سے نجی ایئر لائن کی 2 پروازیں 1:30 بجے مدینہ روانہ ہوں گی۔ پہلی پرواز سے 180 اور دوسری پرواز سے 150 عازمین حجاز مقدس جائیں گے۔ رفح میں بڑے اسرائیلی حملے کا خطرہ بڑھ گیا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوتریس نے خبردار کیا ہے کہ رفح پر اسرائیلی حملہ بڑی غلطی ہوگی۔ غزہ میں جنگ بندی معاہدے کی کوششیں جاری ہیں۔ الشفا اسپتال کے قریب ایک اور اجتماعی قبر مل گئی، 50 سے زائد لاشیں نکال لی گئیں۔ اسرائیلی حملوں میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 34,850 تک پہنچ گئی۔ رفح پر حملے کے خلاف سیو غزہ کیمپین کے تحت ڈی چوک پر دھرنا، شرکا کی جانب سے اسرائیلی حملوں کی شدید مذمت، فلسطینیوں سے بھرپور اظہار یکجہتی۔ احتجاج کی قیادت غزہ بچاؤ مہم کے سینیٹر مشتاق حمیرہ طیبہ نے کی۔ کراچی کی جامعات میں بھی طلبہ کا فلسطین سے اظہار یکجہتی۔ NAD یونیورسٹی میں طلبہ کا مظاہرہ، ڈاؤ یونیورسٹی میں احتجاجی واک کا اہتمام کیا گیا۔ حج آپریشن کا آغاز، پہلی اور دوسری پروازیں کراچی سے مدینہ روانہ۔ پہلی پرواز 1:15 بجے رات اور دوسری پرواز 2 بجے روانہ ہوئی۔ پہلی پرواز میں 150 عازمین حج سوار تھے۔ روانہ ہونے والے عازمین سرکاری حج اسکیم کے تحت گئے تھے۔ لاہور سے حج آپریشن کا آغاز آج ہوگا۔ لاہور میں بدھ کے روز وکلا اور پولیس میں تصادم کے بعد گرفتار وکلا کو رات گئے رہائی مل گئی۔ وکلا کی جانب مبینہ طور پر غیر قانونی مقدمات بنائے جانے پر احتجاج ہوا تھا۔ شدید ہنگامہ رائی کے بعد متعدد وکلا کو گرفتار کیا گیا تھا۔ تانے ہیں 9 مئی، وفاقی حکومت کا شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کا فیصلہ۔ آج جناح کنونشن سینٹر اسلام آباد میں خصوصی تقریب کا اہتمام کیا جائے گا۔ وزیر اعظم، وفاقی کابینہ اور ارکان پارلیمنٹ شریک ہوں گے۔ آرمی چیف اور عسکری قیادت کی شرکت کا بھی امکان۔ سانحہ 9 مئی کے کرداروں کو بھرپور جواب دینے کا فیصلہ۔ وفاقی کابینہ کا خصوصی اجلاس بھی آج ہوگا۔ 9 مئی کو سیاہ دن قرار دیا جائے گا۔ یہ ایک انتشار پسند ٹولہ تھا، یہ فتنہ پھیلانے والا ٹولہ تھا جو اپنے ہی ملک پہ حملہ آور ہو گیا سیاسی مفادات کی خاطر۔ تو میں تو جوڈیشری سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اب تک یہ کیسز منطقی انجام تک کیوں نہیں پہنچ سکے؟ ان لوگوں کو سزائیں کیوں نہیں مل سکیں اور ان کے چہرے بے نقاب کیوں نہیں ہو سکے؟ 9 مئی کا واقعہ نہ بھولنے دیں گے نہ دوبارہ ہونے دیں گے۔ ایک سیاسی ٹولہ اپنے مفادات کی خاطر ملک پر حملہ ہوا، شہداء کی یادگاروں اور حساس تنصیبات کو نقصان پہنچایا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی پریس کانفرنس بولے، یہ کون لوگ تھے جنہوں نے اپنے ملک کو کھوکھلا کرنے کی کوشش کی؟ ان لوگوں کو اب تک سزائیں کیوں نہیں ملی؟ تانے 9 مئی کے خلاف پنجاب اسمبلی میں قرارداد جمع، لیگی رہنما راحیلہ خادم حسین نے قرارداد جمع کرائی۔ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ انتشاری ٹولہ عوام کے سامنے بے نقاب ہو چکا، ایسے کرداروں کے سیاست میں حصہ لینے پر پابندی ہونی چاہیے۔ اپوزیشن نے بھی پنجاب اسمبلی میں قرارداد جمع کرا دی۔ سانحہ 9 مئی کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن کی تشکیل کا فیصلہ۔ سانحہ
को 1 साल गुजरने के बावजूद हक़ाइक़ मंजर आम पर नहीं आ सके, साने को एक सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। करारदाद का मतन